نعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء يزداها وتمام منن والاها جمع عن الأحصاء عددها ونايا عن الجزاء أمادها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وزمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلوات بجاه محمد وآل محمد شہزادِ عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مشہور خطبہ فدق، اسے ایک جملے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جہاں شہزادی نے اپنا تعارف کرایا۔ میں خطبہ فدق کے چند جملات آپ حضرات کے درمیان عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو مشہور قول جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہاں شہزادی نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ بہتر جانتے ہیں خطبہ فدق جو شہزادی نے بیان کیا وہ یہودی اور مجوسیوں کے درمیان میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان میں بیان کیا۔ مسجد نبوی میں، یعنی جب شہزادی کو پیغمبر جو باغ فدق دے کر گئے تھے، جب غاصبین نے اس کو غصب کر لیا تو شہزادی بطور احتجاج دربار میں آئیں، اور دربار میں جب آئیں تو آپ نے ایک طویل خطبہ بیان کیا۔ یہ خطبہ جو معرکۃ اعلیٰ خطبہ، جو سحر انگیز خطبہ، جسے علماء نے بیان کیا کہ یہ خطبہ اتنا عظیم خطبہ ہے کہ جو مرتبہ، جو بلندی، جو گہرائی، جو فضیلت نہج البلاغہ کی ہے وہی فضیلت اس خطبہ فدق کی ہے۔ بڑا طویل خطبہ ہے، سارا تو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن چند جملے میں ضرور بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک جملہ جس کو بعنوان میں نے بیان کیا، جہاں شہزادی نے اپنا تعارف کرایا، کچھ اس لفظوں میں تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ دیکھیں، تعارف کرانے کا انداز آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب تعارف کرایا جاتا ہے تو ہمیشہ چھوٹے کا بڑے کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ پہچانا جو جاتا ہے وہ چھوٹے کو بڑے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے کا تعارف چھوٹے کے ذریعے ہو۔ شہزادی نے تعارف کرایا، عجیب لفظوں میں تعارف کرایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم شخصیت ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے، پیغمبر اسلام سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ کو بھرے دربار میں تعارف اپنے بابا کے ذریعے کراتے، اس لیے کہ ساری کائنات پیغمبر کو پہچانتی ہے، پیغمبر کو جانتی ہے، چونکہ اللہ نے کائنات کو پیغمبر کے صدقے میں خلق کیا تھا۔ اگر اپنے بابا کے ذریعے تعارف نہ کرانا مقصود تھا تو اپنے شوہر کے ذریعے تعارف کرا دیتی، اس لیے کہ علی مرتضیٰ کو کون نہیں پہچانتا، جن کے فضائل قرآن بیان کر رہا ہے۔ لیکن بطول نے نہ اپنا تعارف بابا کے ذریعے کرایا، نہ اپنا تعارف شوہر کے ذریعے کرایا، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے ذریعے کرایا۔ حالانکہ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جن کے ذریعے فاطمہ اپنا تعارف کرا سکتی تھی، یعنی بابا کے ذریعے بھی تعارف کرا سکتی تھی، شوہر نامدار کے ذریعے بھی تعارف کرا سکتی تھی، یا اپنے بچوں کے ذریعے بھی تعارف کرا سکتی تھی۔
لیکن تعارف کرایا تو خود اپنا تعارف اپنی شخصیت اور اپنے نام کے ذریعے تعارف کرایا، کچھ اس لفظوں میں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ میں کہوں گا بی بی اپنا تعارف آپ نے بھرے دربار میں اپنے ہی ذریعے کیوں کرایا؟ پیغمبر کے ذریعے کرا دیتی، علی مرتضیٰ کے ذریعے کرا دیتی، حسنین کے ذریعے کرا دیتی۔ عجب نہیں بطول فرمائے نادان کیا تم حدیث قصہ نہیں پڑھتے ہو؟ جب اللہ ہمارے ذریعے ان کا تعارف کرا سکتا ہے تو پھر میں اپنا تعارف اپنے ذریعے کیوں نہ کراؤں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خطبہ فتح یقیناً عظیم خطبہ ہے، اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا مختصراً بطور تمہید۔ شہزادی نے جہاں آغاز کیا تو خطبہ فتح کا آغاز کچھ اس لفظوں میں کیا۔ آپ بیان فرماتی ہیں الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی آل محمد کے خطابت کا طر امتیاز ہے کہ اگر یہ اپنی تعریف کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں تو فضائل ان کے بیان ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو ان کا سہارا لینا پڑے گا، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ یاد رہے قرآن اور کائنات کو دیکھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن خدا کیسا ہے وہ آل محمد بتائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خطبہ فتح میں پہلے اللہ کی توحید بیان کی۔ دیکھیں 3 باتیں میں بیان کروں گا، توحید، اس کے بعد شہزادی نے رسالت بیان کی، پھر علی مرتضیٰ کی ولایت و امامت بیان کی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں بیان کروں گا۔ شہزادی نے توحید کا آغاز کچھ اس لفظوں میں کیا۔ آپ بیان فرماتی ہے الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت دی ہے۔ دیکھیں نعمت ہم بھی پڑھتے ہیں، علماء کرام سے، ذاکرین سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی نعمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں شکر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نعمت ملے تب بھی شکر ادا کرو، نعمت سلب ہو جائے تب بھی شکر ادا کرو۔ لیکن شہزادی نے یہاں عجیب گفتگو کی ہے، جہاں نعمت کا تذکرہ کیا وہاں شہزادی نے شکر کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آپ بیان فرماتی الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ یعنی جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں حمد کا تذکرہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں نعمتوں کا تذکرہ ہوا وہاں شکر کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ شہزادی امتیاز بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو چونکہ حمد کا درجہ شکر سے بلند ہوتا ہے، حمد کا درجہ شکر سے بلند ہوا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم صحیح سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کی حمد کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ بطول نے بھرے دربار میں کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ اگر قرآن سے معلوم کریں تو سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی، ظاہری بھی نعمت اور باطنی بھی نعمت۔ نعمتیں قرآن نے 2 طرح کی بیان کی ہیں، نعمتیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، نعمت ظاہرتاً و باطنہ۔ اللہ کہا کہ ہم نے تمہیں 2 طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، ظاہری بھی نعمت اور باطنی بھی نعمت۔ ظاہری نعمت کیا ہے؟ اگر قرآن میں دیکھیں فرش ظاہری نعمت ہے، انسان کی نسل کا آغاز ظاہری نعمت ہے، پہاڑ ظاہری نعمت ہے، لباس ظاہری نعمت ہے، مکان ظاہری نعمت ہے، غذا ظاہری نعمت ہے، ہم چل پھر رہے ہیں یہ ظاہری نعمت ہے، فرش اعضاء پر آئے ہیں ظاہری نعمت ہے، ہوا ظاہری نعمت ہے، خلا ظاہری نعمت ہے، فرش ظاہری نعمت ہے، چاند و سورج قندیلیں یہ ساری کی ساری ظاہری نعمت ہیں، یہ ساری کی ساری ظاہری نعمت ہیں۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ علم باطنی نعمت ہے، معرفت باطنی نعمت ہے، عدالت باطنی نعمت ہے، صداقت باطنی نعمت ہے، حقانیت باطنی نعمت ہے، ولایت باطنی نعمت ہے، امامت باطنی نعمت ہے، ہدایت باطنی نعمت ہے، علم باطنی نعمت ہے۔ نعمتیں 2 طرح کی۔ بطول نے کیا کہا؟ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نعمتیں 2 طرح کی ہوئیں، ایک ظاہری نعمت، ایک باطنی نعمت۔
دنیا میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہمارے پاس تمام نعمتیں ہیں۔ باطنی نعمت تو بہت دور، ظاہری نعمت بھی کسی کے پاس کلی طور پر نہیں پائی جا سکتی۔ کسی کے پاس اگر مکان ہے تو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اگر اولاد ہے تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو صحت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہمارے پاس تمام نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بطول نے بھرے دربار میں کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی ظاہری نعمت کے ساتھ ساتھ باطنی تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے ہم ہی وہ ہیں کہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہدایت ہمیں دی ہے، ولایت ہمیں عطا کی ہے، صداقت ہمیں عطا کی ہے، عدالت ہمیں عطا کی ہے، امامت ہمیں عطا کی ہے، خلافت و امامت ہمیں عطا کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، شکر اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی ہے۔ بی بی فرما رہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، شکر اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی ہے۔ دیکھیں لفظ کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن دو لفظ ظاہراً آپ سنتے رہتے ہیں، ایک نعمت ہے اور ایک شکر ہے۔ ایک نعمت اور ایک شکر ہے۔ جب بھی نعمت ملے شکر الہی ادا کرو، جب بھی نعمت اللہ ہمیں دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ براہ راست عطا کرتا ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ ذریعے کے ذریعے عطا کرتا ہے، وسیلے کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے اولاد یہ ذریعہ ہے، اولاد نعمت ہے لیکن یہ ذریعہ ماں باپ ہے، یہ ذریعہ ماں باپ ہے۔ اچھا وسیلہ بھی اللہ کی نگاہ میں کتنا اہم ہے کہ اولاد نعمت دی ہے لیکن ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اور جب ماں باپ کو بنایا تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہمارا شکریہ اس وقت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کا شکریہ ادا نہ کیا جا سکے، یعنی جب تک ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کیا جا سکے تب تک ہمارا شکریہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہوں گا اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، زندگی تو نے دی ہے، رزق تو عطا کرتا ہے، موت و حیات کا مالک تو ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کریں، ماں باپ کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ آواز آئے گی، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ایک بلند آواز سے صلوات بھیجے۔ میں کہوں گا اے اللہ شکریہ ہم تیرا ادا کریں اس لیے کہ زندگی تو نے دی ہے، موت و حیات کا مالک تو ہے، ہم ماں باپ کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ آج جب نہیں آواز قدرت آئے نادان تمہیں نہیں پتا، چونکہ ماں باپ ذریعہ ہے تمہارے، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہ ہوتے، تمہارے وجود کا ذریعہ ماں باپ ہے، لہٰذا چونکہ تمہارے وجود کا ذریعہ تمہارے وجود کا وسیلہ ماں باپ ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ کر ہماری عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ذرا سوچئے وہ ماں باپ جو چند نعمتوں کا ذریعہ بن جائے ان کو چھوڑ کر تو اللہ ہماری عبادت قبول نہیں کرتا۔ آل محمد تو کائنات کے لیے ذریعہ ہے، اگر آل محمد کو چھوڑ کر عبادت کی جائے تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طرف شہزادی اشارہ کر رہی ہیں، الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی ہے، جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی ہے۔ بہرحال بہت طویل گفتگو اور بہت طویل خطبہ ہے، لیکن عجیب جملہ شہزادی کریں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی۔ نعمت و شکر کے بارے میں دو لفظ اور بیان کر دوں۔ دیکھیں میں نے کہا کہ نہیں، نعمتیں کچھ وہ ہیں جو براہ راست ملتی ہیں اور کچھ وہ نعمتیں جو ذریعے کے ذریعے ملتی ہیں، وسیلے کے ذریعے ملتی ہیں۔ براہ راست ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر ذریعہ اور وسیلے کے ذریعے ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو وسیلہ ہو ان کا شکر ادا کیا جائے، جو ذریعہ ہو ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ذریعہ ہیں جو وسیلہ ہیں ان کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ فرض کریے آل محمد وسیلہ ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکے؟ بہت سے طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ میں مثال سے بات عرض کر دوں۔ فرض کیجئے ایک انسان نے سفر دہلی سے یا بمبے سے کیا، دوران سفر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ اتنا زبردست تھا کہ موت و حیات کے درمیان میں تھے،
اتنے میں ایک شخص آ جاتا ہے اور آن کے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری ہم تمہارے مدد کریں گے. تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ایسے عالم میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہے. چونکہ جنگل تھا، بیابان تھا، صحرا تھا، ایسے عالم میں ہماری مدد کے لیے ایک انسان آ گیا. ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا. اب آنے والے نے ہماری مدد کی، یعنی ہاسپٹل ایڈمٹ کرایا، جو بھی خرچہ تھا وہ برداشت کیا، اب ہمیں زندگی ملی. دیکھیں زندگی دینے والا اللہ ہے لیکن وسیلہ یہ بنا ہے. تو اب ہمارا ضمیر کیا کہے گا؟ توجہ چاہتا ہوں. زندگی دینے والا اللہ ہے لیکن وسیلہ یہ بنے گا. تو اب ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملی ہے، تو جب تک تم زندہ رہو اس کا ذکر خیر کرتے رہو. توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک زندہ رہو ذکر خیر کرتے رہو، چاہے اپنا مجمع ہو یا غیر کا مجمع ہو، چونکہ زندگی اس کے ذریعے ملی ہے. تو عزیزو، جب یہ بات واضح ہے کہ زندگی کا مالک، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، لیکن اگر کوئی تمہاری زندگی کے لیے وسیلہ بن جائے تو جب تک تم زندہ رہو اس کا ذکر خیر کرتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے رہو. اپنوں کے بھی مجمع میں، غیروں کے بھی مجمع میں یہ نہ دیکھو کہ کس کا مجمع ہے، نہیں، بلکہ اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملی ہے. تو ضمیر یہ کہتا ہے اگر ایک انسان کی جان بچا لے تو جب تک زندہ رہو اس کا ذکر خیر کرتے رہو. حسین ابن علی نے کسی ایک کی جان نہیں بچائی. آدم کے علم کو حسین نے بچایا، نوح کے تقوی کو حسین نے بچایا، ابراہیم کی خلت کو حسین نے بچایا، انسانیت کو حسین نے بچایا، آدمیت کو حسین نے بچایا، اسلام کو حسین نے بچایا. تو جب ساری کائنات کے بچانے والے حسین ہیں تو انسانیت یہی کہتی ہے کہ جب تک زندہ رہو حسین کا تذکرہ کرتے رہو، چاہے اپنا مجمع ہو یا غیروں کا مجمع ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. الحمدللہ لا مانم ولہ الشکر ولا ما لہم. شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی. والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها. اور ثنا ہے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر نعمت عطا کی ہے. بہت طویل خطبہ ہے، مجھے خطبہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی خطابت سے محظوظ ہوں گے. تو دو لفظ ہیں، ایک شکر ہے، ایک نعمت ہے. حسین ابن علی نے یعنی جب بھی نعمت ملے تو شکر اللہ کا ادا کرو. اگر نعمت کے لیے کوئی ذریعہ بنے تو جو ذریعہ بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو. یقیناً ہماری زندگی کا ذریعہ یا فرش عزا پر آنے کا ذریعہ مولا امام حسین ہے. اگر مولا امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو یقیناً ہم فرش عزا پر آج نہ ہوتے. تو جب ہم ان کے توسل سے زندگی پائی ہے تو اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مجلس میں ذکر خیر کریں، ہم ان کا تذکرہ مولا امام حسین کا کریں. اور یہ انسان کی غفلت اور انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کا نام مٹ جائے. ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین نے کائنات کو بچایا ہے، توحید کے پرچم کو حسین نے بچایا ہے. تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے، حسین تو صحیح، کائنات کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ملے گا جہاں تمہارا تذکرہ نہ ہو. کائنات کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہ ہوگا جہاں تمہارا تذکرہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہماری بھی توحید کو بچایا، انسانیت کو بھی بچایا ہے. لہٰذا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ حسین تمہارا تذکرہ ہر جگہ ہوگا. لہٰذا آپ دیکھیں دنیا کا کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. ہر جگہ حسین کا تذکرہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے حسین معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ جان رسول ہے حسین، یا یوں کہا جائے جان رسالت حسین ہے. صاحب مزاج نبوت حسین ہے، وارث ضمیر رسالت حسین ہے، وجود فخر مشیت حسین ہے، وجود فخر مشیت، نازش شہر شفافت، مطلع مہر شہادت، پروردگار آدمیت، قرآن صداقت، تکمیل رسالت، داور یوم شہادت، شاہ ذی حشم، دلیل شافت آتم، جان اہل ماتم، قبیل عالم، محراب کرم، ایمان تدبر، ہادی غیور، مہمان عرص بے نور، شمع حلق شب عاشور، راکب دوش رسول، فردوس آغوش بطول، شمع ازدانی، امیر خلد جوانی، افتخار زندگی، مفسر قرآن، مبلغ اسلام، محمد کی امیدوں کا مرکز، ابو طالب کا دل، ہاشم کی وجاہت، کائنات کے نظام کو بچانے والے حسین ابن علی ہیں. اب اگر کوئی چاہے حسین کو مٹا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. علی و فاطمہ زہرا کے نور عین کا نام، فلک ہے لکھا شاہ مشقین کا نام. جبین عرش سے کرسی سے لوح اعظم سے کہاں سے مٹاؤ گے تم حسین کا نام. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر جگہ حسین کا نام ہے. یقیناً حسین ابن علی کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا.
شہزادی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ، شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں الہام جیسی دولت عطا کی، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعْمٍ ابْتِدَاءً وَالسُّبُوغِ عَلَىٰ أَصْدَاهَا، عجیب جملہ ہے شہزادی کا، وَالسُّبُوغِ عَلَىٰ أَصْدَاهَا، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ توحید کے بارے میں بہرحال علماء بہتر جانتے، توحید کے بارے میں مفصل نہیں مجمل یعنی اجمالاً بیان کیا ہے، لیکن بہترین بیان ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے رسالت بیان کی، رسالت میں اپنے بابا کا تعارف کرایا اور کچھ اس انداز میں تعارف کرایا جہاں شہزادی بیان فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اخْتَارَهُ وَانْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اسْتَبْلَى وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَ إِذَا الْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونًا۔ عجیب باتیں ہیں۔ شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی گواہی دے سکتا ہے؟ چاہے جتنا بڑا عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، جیسا بھی ہو، بھئی جب ہم گواہی دیں گے تو یہی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بطول نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ آپ فرماتی ہیں اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا، توجہ چاہ رہا ہوں، خطبہ مجوسیوں کے درمیان میں نہیں، خطبہ جو دیا عیسائیوں کے درمیان میں نہیں، خطبہ جو دیا یہودیوں کے درمیان میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان میں دیا۔ فرمایا میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا۔ بھائی بھرے مجمع میں کسی کو اٹھنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا بطول آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی تنہا پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ہی تنہا پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے، اور بھی تو ہیں، اور بھی تو ہیں، اور بھی تو ہیں۔ کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی تنہا فاطمہ بیٹی ہے۔ بھائی کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی تنہا پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اشہد ان ابی، فخر سے کہہ رہی میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، جبکہ یاد رہے منصب عبدیت بھی عظیم ہے، منصب رسالت بھی عظیم ہے، اور منصب رسالت اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے کائنات کو خلق کیا، احسان نہیں جتلایا، فرش بچھایا احسان نہیں جتلایا، عرش احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محمد کی رسالت کو پیش کیا کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یعنی پیغمبر کی رسالت اتنی عظیم ہے کہ اللہ بطور احسان پیش کر رہا ہے۔ اب اسے کیا کہا جائے؟ جس رسول کی رسالت اتنی عظیم ہو کہ اللہ بطور احسان پیش کرے، اسی رسول سے میدان غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اشہد ان ابی محمدن عبدہ، دیکھیں محمد رسالت بھی اپنی جگہ پر عظیم ہے اور منصب عبدیت بھی اپنی جگہ پر عظیم ہے، لیکن شہزادی نے کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ بطول بیان کرنا چاہتی ہیں کہ دیکھو محمد عبد اور رسول بعد میں ہیں، میرے بابا پہلے ہیں، میرے بابا پہلے ہیں، اس لیے کہا اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان استبلیٰ۔ بطول کیا کہتی ہیں کہ میرے بابا کو شرف یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے مصطفیٰ پہلے مجتبیٰ پہلے بنایا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ اللہ نے میرے بابا کو پہلے منتخب کیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ پھر فرماتی وسماہ قبل ان استبلیٰ، میرے بابا وہ ہیں کہ جن کا نام پہلے رکھا گیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ دیکھیں ہم وہ ہیں کہ جن کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جن کا نام پہلے رکھا جاتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جن کا نام پہلے رکھا جاتا ہے۔ پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا نام پہلے، نام کیا ہے؟ قرآن پڑھیے ارشاد ہوتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ بھئی ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جبکہ پیغمبر کا نام محمد بھی ہے۔
احمد بھی ہے، لیکن اگر ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ کی جگہ پر احمد الرسول اللہ کہیں تو کلمہ درست نہیں ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر احمد الرسول اللہ کہیں کلمہ درست نہیں ہوگا، جبکہ نام دونوں پیغمبر کے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، کلمے میں ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ نام کس نے رکھا؟ کیا ملک نے آ کر نام رکھا؟ کیا اللہ خدا کا نام رکھا؟ کس نے رکھا؟ روایتوں میں ملتا ہے یا تو جناب عبد المطلب نے رکھا یا جناب ابو طالب نے رکھا، مجھے اس بحث میں نہیں جانا کس نے رکھا، لیکن ان دو شخصیتوں میں سے کسی ایک عظیم شخصیت نے رکھا، اور یہ ایسا نام رکھا کہ جب تک یہ نام نہ پڑھا جائے کلمہ درست نہیں ہو سکتا۔ روایتوں میں ملتا ہے، حدیثوں میں وارد ہوتا ہے، اللہ نے اس نام کو لوح محفوظ میں محفوظ کر کے رکھا تاکہ کسی دنیا کی نظر نہ پڑے۔ بھائی وہ عرب جو یقیناً عربی جانتے تھے کسی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیتے، پیغمبر سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ کیوں ہوتا؟ اس لیے نہیں، اللہ نے اس نام کو لوح محفوظ میں محفوظ کر کے رکھا تاکہ محمد سے مختص ہو جائے۔ تعزیزو، اللہ نے جب یہ نام محمد سے مختص رکھا، لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، اور نام رکھنے والے یا عبد المطلب ہے یا ابو طالب ہے، تو ذرا سوچئے وہ شخصیتیں کیسی تھی جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اسْتَبْلَى۔ اچھا عجیب مسئلہ، اگر یہ نام دیکھے جناب ابو طالب نے رکھا، ویسے تو جناب ابو طالب کے بہت سے کام ہیں، بہت سے عمل ہیں، لیکن دو عمل کیسے عظیم عمل ہیں، ایک خطبہ نکاح ہے محمد، اور دوسرا یہ نام ہے محمد۔ یہ اتنے عظیم ہیں کہ اس نام کو اللہ نے کلمے میں رکھ دیا، اگر یہ نام ادا کیا جائے تو کلمہ درست نہیں ہو سکتا، اور جو خطبہ پڑھا الحمدللہ اس کو سورہ الحمد میں رکھ دیا، اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہ درست ہو جائے۔ لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، جناب ابو طالب کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے جملے اتنے عظیم کہ اگر مسلمان زبان پیدا نہ کرے تو مسلمان نہ کہلائے، نماز میں سورہ الحمد نہ پڑھے تو نماز نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد شہزادی خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں ابتعث اللہ اتماما لامرہ، میرے بابا جب اللہ نے چاہا کہ اپنے امر کو تمام کرے، یعنی دین کو مکمل کرے، تو میرے بابا کو بھیجا، یعنی دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے میرے بابا کو بھیجا۔ اچھا گفتگو تو دیکھیں، قرآن سے آپ ملائیے، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ نے چاہا کہ دین کو مکمل کرے تو میرے بابا کو پیدا کرے، نہیں، ابتعث اللہ، میرے بابا کو بھیجا، مبعوث کیا، پیدا نہیں کیا۔ میں ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے محمد کو پیدا کیا، بلکہ جہاں بھی کہا یہی کہا کہ میں نے محمد کو بھیجا، میں نے محمد کو بھیجا، میں نے محمد کو بھیجا۔ کبھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کبھی فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کبھی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ، کبھی فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، یعنی ہر جگہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے رسول کو بھیجا، میں نے رسول کو بھیجا، میں نے رسول کو بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول کو پیدا کیا، میں نے رسول کو پیدا کیا۔ بھائی پیدا کرنا اور ہوتا ہے، بھیجنا اور ہوتا ہے۔ پیدا اسے کیا جاتا ہے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ خدا کا قرآن میں یہ کہنا کہ میں نے رسول کو بھیجا، اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر پہلے موجود تھے، اللہ بطور امانت دنیا میں بھیج رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہی لفظ اللہ نے کہا، وہی لفظ بطول نے، ابتعث اللہ، اللہ نے جب چاہا کہ اپنے دین کو مکمل کرے تو میرے بابا کو بھیج دیا، یعنی دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے میرے بابا کو۔ جب بڑا طویل خطبہ ہے، اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں بیان کرتے کرتے ابتعث اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی امضاء حکم وانفاذا لمقادیر حتم فرائے الامم فرقا فی ادیانہا واکتفا علی نیرانہا وعابدۃ لاوثانہا ومنکرۃ للہ ما عرفانہا۔ شہزادی بیان فرماتی جب میرے بابا آئے، فرائے الامم، جب میرے بابا نے امت کو دیکھا، گروہ کو دیکھا، تو لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو آگ کی پوجا کر رہے تھے، کچھ وہ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے،
کچھ وہ تھے کہ جو نظام کائنات، آثار کائنات کو دیکھنے کے باوجود توحید کا انکار کر رہے تھے، خدا کا انکار کر رہے تھے۔ یہ شہزادی باتیں کون سی کر رہی ہیں؟ کہہ رہے کہ جب میرے بابا دنیا میں آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو توحید، جو آگ کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا کو دیکھ رہے تھے پھر بھی توحید کو مان نہیں رہے تھے۔ میں کہوں گا بطول، آپ تو پیغمبر کے بعد آئی ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی انسان کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، یا تو پڑھ کر بیان کرے گا، یا تو کسی سے سن کر بیان کرے گا، یا واقعہ اس کی نظروں سے گزرے تو بیان کرے گا۔ بھئی بیان کرنے کے تین ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا تو فرض کریے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یا تو پڑھوں گا کتاب میں تب آپ کے سامنے بیان کروں گا، یا کسی سے سنوں تو بیان کروں گا، یا کوئی واقعہ ہماری نظروں کے سامنے بیان ہو تو بیان کریں۔ یعنی بیان کرنے کے تین ہی ذریعے ہوتے ہیں۔ جو چیز بیان کی جا رہی ہے یا کسی سے سنی جائے، یا پڑھی جائے، یا نظروں کے سامنے گزرے۔ بطول فرماتی جب میرے بابا دنیا میں آئے تو میرے بابا نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ آگ کی پرستش کر رہے تھے، کچھ لوگ دنیا کو دیکھنے کے باوجود خدا کا انکار کر رہے تھے۔ میں کہوں گا بطول آپ تو تھی نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، بطول تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ پیغمبر سے پہلے کے حالات کیسے بیان کر رہی ہیں؟ عجب نہیں فاطمہ بیان فرمائے، نادان تمہیں نہیں پتا، ارے میں تو اس وقت بھی موجود تھی جب میرے بابا کو رسالت مل رہی تھی۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ یہ کائنات کیا ہے؟ میں تو اس وقت بھی موجود تھی جب میرے بابا کو رسالت مل رہی تھی۔ عظیم خطبہ ہے، اسی خطبے میں بیان کرتے کرتے شہزادی نے اپنا تعارف کرایا جو میں نے ابتدا میں کلمہ پڑھا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ عظیم خاتون ہے فاطمہ، وہ فاطمہ کہ جو یقیناً جب فاطمہ دربار میں آئیں پیغمبر اپنی جگہ سے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر، لیکن آج بطول دربار میں آئی تو کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ ہاں یہی نہیں عزیزو، اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بھرے دربار میں شہزادی کو جھٹلایا گیا، اور یہ اتنا بڑا غم تھا کہ جس کا شکوہ علی مرتضیٰ سے خود بطول نے کیا کہ جب علی نے دیکھا کہ فاطمہ گریا کر رہی ہیں، علی نے یہی کہا کہ فاطمہ حق غصب کیا گیا، مجھے معلوم ہے کہ علی یقیناً میرا حق غصب کیا گیا، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ فاطمہ کو بھرے دربار میں جھٹلایا گیا۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد مصائب کا طوفان شروع ہو گیا، حق غصب کیا گیا، حد تو یہ کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن کی شہادت ہو گئی۔ عزیزوں میں طویل مصائب نہیں، دو منٹ اور مجلس تمام۔ عزیزوں تاریخ اسلام میں دو شخصیتیں ایسی نظر آئیں کہ جن پر ہر امام نے گریہ کیا ہے، ایک کربلا، ایک مدینے کی مظلومہ فاطمہ، دوسرے کربلا کے مظلوم حسین، اور یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ دونوں کے عظیم مرثیے ملتے ہیں۔ کربلا کا مرثیہ حسین ابن علی بیان فرماتے ہیں کہ انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ مدینے کی مظلومہ فاطمہ کا مرثیہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ ہاں عزیزو، پسلیاں فاطمہ کی بھی ٹوٹی، پسلیاں حسین ابن علی کی بھی توڑی گئیں، بس ایک فرق کے ساتھ، وہاں رہبار کے ذریعے حسین کی پسلیاں ٹوٹی، یہاں جلتا ہوا دروازہ گرا۔ ہاں عزیزو، ایک اور مشابہت پائی جاتی ہے، مدینے میں فاطمہ نے تماچے کھائے، کربلا میں حسین کی بیٹی نے تماچے کھائے۔ ہاں عزیزو، میں نے کہا کہ دو مظلوم ایسے ہیں جن پر ہر امام نے گریہ کیا، ایک فاطمہ، دوسرے حسین ابن علی۔ حسین پر بھی ہر امام نے گریہ کیا، فاطمہ زہرا پر بھی ہر امام نے گریہ کیا۔ ایک دو مثالیں میں بیان کر دوں، مجلس تمام۔ روایت میں ملتا 8ویں امام کا زمانہ تھا، ہاں 9ویں امام کی کمسنی کا عالم تھا، سینے خانہ میں 9ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 سال کا سن تھا۔ 9ویں امام اپنی مٹھیوں کو کبھی کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں، غم کے آثار جاری ہیں، اشک بہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 8ویں امام پوچھ لیتے، میرے لال بتاؤ تم یہ گریہ کیوں کر رہے ہو، یہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیوں کرتے ہو، کھولتے کیوں ہو؟ کہا بابا میں مدینے سے شکوہ کر رہا ہوں، اے مدینے والوں بتاؤ میری جدہ کا قصور کیا تھا؟ جلتا ہوا دروازہ، میری جدہ کی پسلیاں۔
ہاں عزیز و حریمہ ہم نے گریہ کیا. بس ایک روایت اور ختم دعا. روایت میں ملتا ہے کہ ذاکر حرم میں مجلس پڑھ رہا تھا, امام حسن مجتبیٰ کے مسائل بیان کر رہا تھا, گریہ ہو رہا تھا. ذاکر نے بیان کیا امام حسن مصیبہ, امام حسن مظلوم ہے, وہ مظلوم ہیں کہ جن کو زہر سے شہید کیا, اور سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ آپ کا جنازہ صحیح و سالم تو گھر سے گیا لیکن واپس صحیح و سالم نہ ہوا. آپ ہی کا تو وہ جنازہ ہے کہ جن پر تیروں کی بارش ہوئی. روایت میں ملتا بہت گریہ ہوا. گریہ ہونے کے بعد ذاکر بستر پر جا کر آرام کرنے لگتا ہے. ایک مرتبہ کیا دیتا ہے کہ مولا تشریف لائے ہیں, آن کے فرماتے ہیں ذاکر تو نے آج مصائب تو بیان کیے لیکن تو نے میری بڑی مصیبت کو بیان نہیں کیا. عالم دین کہتا مولا میں نے بہت سارے مصائب بیان کیے, بڑا گریہ ہوا مولا, اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا جنازہ گھر سے گیا صحیح و سالم لیکن واپس صحیح و سالم نہ آیا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کے پہلو میں جگہ نہ ملی. مولا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی بہن نے آپ کے جنازے سے تیروں کو نکالا. مولا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. امام نے کہا ہاں یہ بھی مصیبتیں ہیں لیکن اس سے بڑی مصیبت وہ ہے. کون سی مصیبت؟ کہا جلتا ہوا دروازہ جب اماں کے پہلو پر گرایا گیا, میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی, ظالمین گھر میں داخل ہوئے, میرے بابا کے گلے میں رسن کا پندہ ڈالا گیا, میرے بابا کو لے کر چلے. میں اتنا کم سن تھا, کبھی اماں کو دیکھتا تھا کبھی بابا کو دیکھتا تھا. میں نہ بابا کی مدد کر سکتا نہ اماں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء و تسلیم امر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تعلیمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما, جو مقروض ان کے قرضے کو عطا فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات تشریف رکھیں.